ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل کے ایک درخت پر ایک سیانہ کوا رہتا تھا۔ کوا بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ بغیر کسی فکر کے وہ پورا دن گھومتا پھرتا اور طرح طرح کے کھانے پینے کا لطف اٹھاتا۔ شام ہوتے ہی کسی پھلدار درخت پر رات بسر کرتا۔ زندگی کے حسین دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن کوا جنگل گھومنے نکلا۔ گھومتے گھومتے اسے ایک جھیل نظر آئی۔ یہ جھیل جنگل کے بیچوں بیچ تھی، جہاں پرندے بسیرا کرتے تھے۔ کوا پانی پینے کے لیے جھیل کے پاس اترا تو اس کی ملاقات ہنس سے ہوئی۔ جلدی ہنس اور کوا دوست بن گئے، لیکن کوا ہنس سے ملاقات کے بعد بہت پریشان رہنے لگا۔ اس کی پریشانی یہ تھی کہ ہنس اتنا سفید کیوں اور میں اتنا کالا کیوں؟ کوا جھیل میں تیرتے ہنس کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہنس پانی میں اتنی آسانی سے مزے سے تیر سکتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ جھیل میں سے دستیاب ہے۔ یہ ہنس دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندہ ہے۔ مجھے بھی ہنس جیسا بننا چاہیے۔ یہ سوچ کر کوے نے جھیل میں تیرنے کی کوشش کی۔ وہ ڈوبنے لگا اور بڑی مشکل سے جھیل سے باہر آیا۔ کوے نے خیالات ہنس کو بتایا۔ ہنس نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے بھی پہلے لگتا تھا کہ میں سب سے خوش نصیب جانور ہوں، لیکن اس وقت تک جب تک میں نے طوطا نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ طوطے کے پاس 2-3 مختلف رنگوں کے ہرے، پیلے، نیلے پر ہوتے ہیں۔ طوطا تو انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے اور اچھے اچھے پھل کھاتا ہے۔ یہ سن کر کوا سوچنے لگا کہ طوطا سب سے زیادہ خوش نصیب پرندہ ہوگا۔ ہنس سے پتہ پوچھ کر کوا ایک طوطے کے پاس گیا۔ اس نے انسانی آوازوں کی نقل اسے سکھائی اور کو کہا۔ کوے نے کہا، یہ آوازیں نکالنے کی کوشش بھی کی، لیکن صرف کوں کوں کر سکا۔ کوا افسردہ ہو گیا اور طوطے سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو۔ طوطے نے کوے کو بتایا، پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا جب تک میں نے مور کو نہیں دیکھا۔ میرے پاس تو صرف 2-3 رنگ ہیں، جبکہ مور کے پاس کئی رنگ ہیں۔ مور خوبصورت رقص کر سکتا ہے۔ اس کی بہت بلند آواز ہے۔ اپنی آواز سے وہ دیگر جانوروں کو بھی کسی بھی خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ میرا خیال میں مور دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے۔ اب کوے کو مور سے ملنے کی تمنا ہوئی۔ وہ مور سے ملنے جا پہنچا۔ وہاں کوے نے دیکھا کہ مور گھبرایا ہوا سا ہے اور خود کو جگڈیا کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوا مور کے قریب گیا اور کہا، پیارے مور، تم بہت خوبصورت ہو۔ تمہارے پروں میں کتنے سارے رنگ ہیں۔ تمہاری دلکشی اور خوبصورت اور رقص کی تعریف تو پوری جنگل کرتا ہے۔ تم یوں چھپے کیوں ہوئے ہو؟ مور نے جواب دیا، او پیارے کوے، میرے ان ہی پروں نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ میرے لمبے رنگ پنکھ کی وجہ سے شکاری مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ مجھے چڑیا گھر میں بند کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کاش میں کچھ اور ہوتا اور مور نہ ہوتا۔ کوے نے کہا، میرا تو ایک خیال تھا کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہوگے۔ مور نے کہا، میں بھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت اور خوش نصیب پرندہ ہوں، لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مجھے چھپنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد مور نے کہا کہ میں کافی غور کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ ایک صرف کوا ہی ہے جو اسے شکاری نہیں پکڑتا، جو پنجرے میں قید نہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کوا ہی سب سے خوش نصیب پرندہ ہے، اور میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اگر میں کوا ہوتا تو خوشی خوشی ہر جگہ آزادی سے گھوم سکتا تھا، اور اگر کوئی خطرہ ہوتا تو آسانی سے چھپ جاتا۔ ایک عقل مند بوڑھا الو کے درخت پر بیٹھا ہوا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے کوے اور مور کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ہم میں سے ہر کسی میں کچھ نہ کچھ خوبصورت ہے۔ ہنس پانی میں تیر سکتا ہے، طوطا انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے، مور رقص کر سکتا ہے، چڑیا چھوٹی اور پھرتیلی ہوتی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں تیراکی یا رقص نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اندھیرے میں بہت اچھی طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ میں اپنی گردن کو پیچھے کی طرف موڑ سکتا ہوں اور اپنے پیچھے چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ کیا یہ بہت اچھا نہیں ہے؟ جب دن کے وقت دیگر تمام پرندے سخت محنت کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے گھونسلے میں سکون سے سو رہا ہوتا ہوں۔ کوا مایوس ہوا کیونکہ اسے تو اپنی کسی خوبصورت چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے الو کی بات کاٹی اور کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ میں تمام جانوروں میں سے سب سے برا جانور ہوں۔ الو مسکرایا اور جواب دیا، عقل اور سوجھ بوجھ میں کوے کو دیگر پرندوں میں برتری ہے۔ الو نے کوے سے پوچھا، کیا تم پیاسے کوے کی کہانی نہیں سنی؟ کوے مسالے حال کرنے کے لیے کنکر جیسے اوزار استعمال کر سکتے ہیں۔ کوا بہت ذہین اور عقل مند بھی ہوتا ہے۔
اس کی یادداشت بہت تیز ہے اور وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، اسی لیے شکاری کے اس کو پکڑنا، نشانی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ الو کو پرندوں میں بہت عقل مند مانا جاتا ہے۔ الو کے کوے کو سمجھتے ہوئے کہا کہ قدرت نے ہم سب میں ہر کسی کو الگ الگ بنایا ہے اور الگ الگ صلاحیت دی ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کے پاس الگ اور بہترین چیزیں ہیں۔ ہم خود پر تراش کھانے کی بجائے محنت کرنی چاہیے اور جو کام ہم کرتے ہیں اس میں محنت سے چیز حاصل کرنی چاہیے۔